بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے حق نے کس کس پر کس کس انداز سے اثر کیا، اور اس گھرانے کی طرف اس حق نے کتنے لوگوں کو متوجہ کیا، ان میں سے ایک بڑا نام جو بر صغیر میں اور اس زمانے میں شہرت رکھتا ہے وہ ہے جناب مولانا محمد اسماعیل دیوبندی صاحب۔ 1901 میں جلندھر کے ایک شہر سلطان پور میں پیدا ہونے والی یہ شخصیت، ان کے والد محترم دیوبندی عالم ہیں جناب مولانا سلطان علی صاحب۔ اور قصہ کچھ یوں ہے کہ جناب مولانا محمد اسماعیل دیوبندی کچھ ابتدائی تعلیم اپنے والد صاحب سے حاصل کرتے ہیں اور پھر دیوبند جاتے ہیں، بعض دوسرے مدارس میں بھی جاتے ہیں، اور کافی درس و تدریس کے مراحل طے کر کے آخر میں یہ مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب کے پاس تفسیر قرآن کا درس لیتے۔ یہاں سے فارغ ہو کے پھر یہ ضلع ٹوبہ ٹیک سنگھ میں ایک مسجد ہے دیوبندی حضرات کی جو مسجد اکبری کہلاتی ہے، اس میں آ کے خطیب ہوتے ہیں۔ اب یہاں خطابت کے دوران اسی علاقے کا ایک بڑا شریف اور نیک سا سید علی عباس، سید غلام عباس، وہ یہاں آتے ہیں، اور یہاں آگے سے واقعہ جو ہے وہ مجھے مولانا مرحوم کے ایک بہت قریبی ساتھی اور بڑی مدت تک فیصل آباد کے مدرسہ درس آل محمد جو مولانا محمد اسماعیل صاحب کا مدرسہ ہے، اس مدرسے میں مدرس رہے جناب مولانا سید سجاد حسین نقوی صاحب، وہ خود مجھے سنا رہے تھے کہ مولانا اسماعیل صاحب نے مجھے کئی دفعہ مختلف طریقوں سے یہ واقعہ بتلایا کہ میں جب اس مسجد میں خطیب تھا تو وہ سید آتے ہیں اور ان کے پاس قرآن تھا، کچھ گفتگو ہوئی اور مختصر سی گفتگو کے بعد اس سید نے یہ کہا کہ مولانا مجھے ایک مسئلہ آپ سے پیش کرنا ہے اور قرآن سر پہ رکھ کے پیش کرنا ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ بتلائیے جناب سیدہ جب دربار میں گئیں تو جناب کون حق پر تھا؟ تو مولانا سجاد نقوی صاحب سنا رہے تھے کہ مولانا اسماعیل کہتے ہیں میں نے اب سوچا کہ بڑی مدت تک اور بڑی عمر جو ہے وہ ہم اللہ کے آسمان کے نیچے تو جھوٹ بولتے رہے، لیکن اب اللہ کے قرآن کے نیچے کیسے جھوٹ بولیں؟ اس لیے مولانا اسماعیل صاحب اپنی اکثر تقریروں میں جب جوش جذبے میں آتے تھے تو کہتے تھے سر پہ قرآن رکھو اور سینے کے ساتھ بخاری رکھو اور پھر سچ کہو۔ اب یہ ان کا پھر ایک طریقہ ہے، چونکہ خود ان پہ یہ اثر ہوا قرآن کا سر پہ رکھنا، تو وہ کہتے ہیں کہ پھر میں نے یہ سوچا کہ اب قرآن سر پر ہے تو اب حقیقت ہی کہنی چاہیے، تو حقیقت کہی کہ جب دربار میں جناب سیدہ آئیں تو حق پر جناب زہرا سلام اللہ علیہ تھیں۔ اب یہ سوچ پیدا ہوئی اور پھر انہوں نے اس سے تحقیق کی، اور تحقیق کے بعد پھر یہ شیعہ ہوتے ہیں۔ اب اس کو ہم کہتے ہیں کہ حق جناب زہرا نے ان کو اپنے طرف متوجہ کیا، اور پھر باقی ساری زندگی انہوں نے، اس سے پہلے ان کی کوئی یوں شہرت نہیں تھی ایک مدرس کے حوالے سے یا خطیب کے حوالے سے، لیکن اس کے بعد جب ان کے گھرانے نے اور بہت قریبی افراد نے ان کو ٹوک دیا، یہ واقعہ جیسے میں نے عرض کیا ہے ضلع ٹوبہ ٹیک سنگھ کی مسجد اکبری، اس کو وہاں سے بھی فارغ کر دیا گیا، اور پھر سلسلہ ان کا تقریباً وہاں سے قطع تعلق کر دیا گیا۔ مولانا نے ان حقائق کو جو انہوں نے درک کیے تھے اپنی تحقیق سے وہ تقاریر میں بیان کرنا شروع کیا، اور ان کا اثر ہوا، اور پھر ان کا پہلا مناظرہ ہوتا ہے سندھ کے ضلع دادو میں، اور دوسری طرف سے اہل سنت علماء میں سے مولانا عبدالعزیز ملتانی تھے جو مناظر تھے، تو اس میں ایک شخص کو، ایک شخصیت کو حاجی پیارے خان، ان کو ثالث مقرر کیا گیا تھا کہ ہم گفتگو کریں گے اور آپ اس میں ثالثی کریں گے کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے۔ تو اس مناظرے کا جو پہلا مناظرہ تھا مولانا محمد اسماعیل صاحب کا، اس کا اثر یہ ہوا کہ یہ پیارے خان اپنے خاندان سمیت ثالث کے بجائے وہ خود شیعہ ہو گئے۔ اس کے بعد مولانا صاحب کے 85 مناظرے ہیں جن کا ہمیں تذکرہ نہیں کرنا، بس اتنا عرض کرنا ہے کہ ان تقاریر کے ذریعے سے ہزاروں افراد شیعہ ہوئے، اور کم از کم 1 درجن علماء اہل سنت کے نام میرے پاس موجود ہیں جو ان کی تقاریر کی وجہ سے شیعہ ہوتے ہیں۔ بس اتنا عرض کرنا ہے، ہم کوئی مناظرے کی بحثیں، جیسے میں نے عرض کی ہے کہ مناظرے کی بحثیں نہ زمانے کی ضرورت ہے اور نہ کوئی عقل مندی ہے،
اس لیے کہ دشمن ہمیں اس وقت بھی بے دردی سے قتل کر رہا ہے۔ فلسطین آپ کے سامنے ہے، ہندوستان کا کشمیر آپ کے سامنے ہے کہ کیا کیا مظالم ہو رہے ہیں، لیکن ہم کبھی شیعہ اور کبھی سنی، میں علامہ اقبال کا یہ شعر اکثر پڑھتا رہتا ہوں کہ اے گرفتار ابو بکر و علی ہوشیار، میں علماء سے بالخصوص، جوانوں سے بالعموم یہ گزارش کروں گا کہ اگر کوئی ایک شیعہ اپنا ویو پوائنٹ پیش کر رہا ہے تو اس کو غلط الزامات کے ذریعے سے مت مدفون کیجیے اور اس میں قسم قسم کے الزامات اور عجب عجب القابات مت دیجیے۔ ضرورت ہے مسلمانوں کے ایک ہونے کی، متحد ہونے کی، اور اس اتحاد کے لیے اللہ نے ہمیں توحید کا کلمہ دیا، محمد الرسول اللہ کی ذات گرامی رحمت للعالمین بنا کے ہمارے پاس بھیجی، اور قرآن مجید جیسی کتاب جو ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے۔ افسوس ہوتا ہے کہ مناظروں میں بعض اوقات دوسرے کو چپ کرانے کے لیے یعنی توحید کی بحثوں کو بھی الجھایا جاتا ہے۔ آپ مثلا یا علی مدد کرتے ہیں، جی خدا کا شرک کرتے ہیں، معاذ اللہ۔ جو یا علی مدد کہہ رہا ہے اسے پوچھے تو صحیح آپ اس سے مفہوم کیا لیتے ہیں اور اس کے کیا مقصد کیا ہے۔ دوسری طرف سے پھر مناظرے میں کیا ہوتا ہے، جی آپ خدا کو جہنم بھیج دیتے ہیں، اس خدا کی ٹانگ جو ہے وہ۔ اب یہ بحثیں یعنی توحید میں بھی آئیے عزیزان، ہمارا موضوع نہج البلاغہ رہتا ہے، نہج البلاغہ سے ہم توحید پروردگار سیکھیں۔ اہل سنت و علماء میں سے، اسکالرز میں سے بعض نے بڑا واضح کہا کہ اگر حقیقت معرفت خدا جاننی ہے تو اس کا دروازہ ہے علی ابن ابی طالب۔ تو آئیے ہم توحید سیکھیں، عظمت پیغمبر سیکھیں اس گھرانے سے۔ بس اتنا یہ ہے کہ اس گھرانے کو بھی کم از کم اتنا تو سمجھیے کہ پیغمبر کے ساتھ کچھ مدت رہے ہیں تو انہوں نے بھی کچھ سیکھا ہوگا۔ لہٰذا اس بحثوں کے بجائے تحقیق کی طرف جائیے اور دوسروں پر الزامات کے بجائے حقائق کو تلاش کیجیے، اور جب حقائق تلاش ہوتے ہیں تو پھر جس نے حقیقت کو قبول کیا ہے اس کو برا بھلا نہیں کہیے۔ آئیے کوشش کریں کہ ان تحقیقات کو اپنے اتحاد کے ذریعے سے ہم اور آگے بڑھائیں، نہ یہ کہ تحقیقات اختلافات کا سبب بنے۔ انشاءاللہ اس پہ کچھ مزید معروضات پیش ہوں گی، لیکن جناب مولانا محمد اسماعیل دیوبندی، ان کا پھر ایکسیڈنٹ ہوتا ہے 1976 میں، اور اس ایکسیڈنٹ میں یہ رحلت فرماتے ہیں۔ یہ واقعات چونکہ بڑے دلچسپ انداز سے مجھے سنائے ان کے والد گرامی جناب سلطان علی، یہ آخری عمر میں پھر مولانا محمد اسماعیل صاحب کے ساتھ رہتے ہیں فیصل آباد میں۔ جناب مولانا سید سجاد حسین نقوی صاحب مجھے بتلا رہے تھے کہ میری ڈیوٹی تھی، اور مولانا اسماعیل صاحب نے کہا کہ ان کے تھے ابھی تک وہ اہل حدیث ہی، البتہ مولانا سجاد صاحب فرما رہے تھے کہ بار بار وہ کہتے تھے میرے دل میں محبت اہل بیت ہے، لیکن مولانا اسماعیل صاحب کہتے تھے کہ کاش یہ بھی اس گھر کو جان جاتے اور پھر کچھ اور کہ یہ بھی میرے ساتھ شامل ہو جاتے۔ لیکن خدمت والد جو ہے وہ ایک دیوبندی عالم اپنے اہل حدیث والد کی خدمت میں کمی نہیں کر رہا۔ اس لیے میں شیعہ جوانوں سے یہ کہوں گا کہ آپ بھی اگر فیملی میں، اگر آپ کے گرد و نواح میں کوئی اس طرف ہے تو یہ شیعہ سنی کے اختلافات کی وجہ سے ایک دوسرے کی توہین اور نفرتیں نہیں پھیلائیے، بلکہ یہ محبتوں کا مذہب ہے اسلام، یعنی سلامتی، تو سلامتی کے ساتھ جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ تحقیقی باتیں ضرور کریں، لیکن ان کو بس اس حد تک کہ سمجھنے کے لیے اور تحقیق کے لیے۔ پروردگار ہم مسلمانوں کو شعور اور عقل عطا فرمائے، اور ہم دشمن کی چالوں سے ہوشیار ہوں اور اتحاد بین المسلمین کی طرف ہمارے قدم بڑھیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔